اس نے جو حیرت انگیز بات بتائی اسی کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور وہ بات نہ صرف آپ نے خود نوٹس کرنی ہے بلکہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتانی ہے کہ یہ ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا ہے، لاہور میں واردات کا نیا رنگ ہے، انتہائی سفاک لوگ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کے پاس یا آپ کے کسی عزیز کے پاس موٹر سائیکل ہے اور وہ اسے لاہور میں چلاتا ہے یا کسی بھی بڑے شہر میں چلاتا ہے یا آپ کے پاس گاڑی ہے، تو یہ واقعہ جو میں بیان کرنے والا ہوں یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اپنی اور اپنے پیاروں کی جان عزیز ہے، میں مال کی بات نہیں کر رہا، جان عزیز ہے، موٹر سائیکل تو اور چیز ہے، گاڑی اور چیز ہے، لیکن اگر جان بھی آپ کو عزیز ہے تو یہ واقعہ آپ کے لیے بہت چشم کشا اور ہوش ربا ہو سکتا ہے۔ ہوا ناظرین یہ کہ میں تقریباً دن 12 بجے بند روڈ لاہور کا جو ہے مشہور اور مصروف سڑک ہے، وہاں سے میں آ رہا تھا، اچانک میں نے ایک موٹر سائیکل کو دیکھا جس پر 2 ینگ قسم کے نوجوان بیٹھے تھے۔ میری توجہ ان کی طرف تھوڑی زیادہ اس لیے ہو گئی کہ جو بیک پہ بیٹھا تھا وہ بڑا ینگ سا نوجوان تھا، بڑا کم عمر سا نوجوان تھا، اس نے اپنا سر بڑا نیچے جھکایا ہوا تھا۔ ناظرین، نوجوانوں کی اسی مخصوص اور مشکوک کیفیت اور حرکات کی وجہ سے انہوں نے میری توجہ حاصل کرنی، میں انہیں نوٹس کرنے لگا۔ میرے سامنے بھی ایک بائک سوار نوجوان آدمی تھا، وہ بھی جا رہا تھا، بڑی تیز رفتاری سے ساری بائکس چل رہی تھی۔ آپ کو اگر لاہور کے رہنے والے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بند روڈ ایک بڑا کھلا سا روڈ ہے، اور خصوصاً سگیاں پل سے پیچھے کا یہ جو معاملہ تھا، ون وے ٹریفک ہوتی ہے تو ہر ایک پوری سپیڈ سے جا رہا تھا۔ اسی اسنا میں ناظرین یکا میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے والا جو موٹر سائیکل سوار تھا وہ معلوم ہی نہیں ہو سکا اسے کیا ہوا ہے، یکدم اس کی بائک گری ہے اور اسی سپیڈ میں گھسٹتی ہوئی وہ روڈ پہ آگے کی طرف آگے جا رہی ہے، نوجوان ساتھ گھسٹتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کو خراشیں آئیں، اس کو زخم آئے، اور پیچھے والی ٹریفک جو تھی یہ بہت خطرناک معاملہ تھا کہ یک وہ گر گیا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ ساری ٹریفک سنبھلنے میں کامیاب ہو گئی، وگرنہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس طرح کسی موٹر وے پر کسی تیز رفتار سڑک پر کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے تو بیک سے بہت سے لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، گاڑیاں آگے ٹکرانے لگ جاتی ہیں۔ تو بہرحال میں بھی وہاں رکا، بہت سے لوگ جمع ہو گئے، اس نوجوان کو اٹھایا، اس کی بائک کو اٹھایا، سائیڈ پہ لے گئے، لیکن یہ معمہ تھا اور حیرت انگیز معاملہ تھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ بیچارہ سنبھلا، لہو اس کا ٹپک رہا تھا ہاتھوں سے، کیفیت اس کی عجیب و غریب تھی۔ تو تھوڑی دیر اسے بٹھایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ ہوا کیا ہے، آخر کیا بریک لگانے کی کوشش کی گئی، کوئی معاملہ فیل ہو گیا، کوئی ایکوپمنٹ نے دھوکہ دیا، کس طرح سلپ ہو گیا۔ اس نے جو حیرت انگیز بات بتائی اسی کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور وہ بات نہ صرف آپ نے خود نوٹس کرنی ہے بلکہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتانی ہے کہ یہ ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا ہے، لاہور میں واردات کا نیا رنگ ہے، انتہائی سفاک لوگ ہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں موبائل تھا جو میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، ہینڈل کے ساتھ ہی ہینڈل پکڑے ہوئے تھے اور ساتھ ہی موبائل پکڑا ہوا تھا۔ یہ جو نوجوان تھے یہ موبائل سنیچر لوگ تھے، انہوں نے شاید کہیں سے مجھے نوٹس کیا، میرا تعاقب کرنا شروع کر دیا، پھر ایک خاص لیول پر اپنی رفتار کو لے کے آئے اور ایک جھٹکے سے انہوں نے مجھ سے موبائل کھینچا۔ ظاہر ہے وہ اتنی مہارت سے سارا کام ہوا تھا کہ نہ میں تو نہیں دیکھ سکا اسے، اور کوئی بھی شخص اگر وہاں جو رکے ہیں کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا۔ اس قدر فنکاری اور ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اتنا خطرناک کام کیا ہے۔ موبائل جب کھینچا ہے اسے تو یہ بیچارہ ظاہر ان بیلنس ہو گیا اور ناگہانی ایک اس پر آفت اور قیامت ٹوٹ پڑی اور یہ بیچارہ وہ پھر گھسٹتا چلا گیا۔ یہ اندازہ کیجئے کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، صرف چند 100 روپے کے موبائل کی خاطر ایک جان کو آپ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، پوری ٹریفک کو آپ اس کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ دن 12 بجے کی مصروف ترین سڑک پر میری آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعہ کی روداد ہے۔ اس طرح کے جرائم کی باتیں ہم کراچی کے بارے میں سنا کرتے تھے کہ وہاں آپ کوئی بھی نیا موبائل، اچھا موبائل، قیمتی موبائل لے کے باہر نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ چھنوانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی کوئی نئی بائک لے کے نکلتے ہیں تو وہ بھی ضرور چھین لی جائے گی۔ لیکن اب لاہور جیسے پرامن خطے میں، پرامن سٹی میں بھی اس طرح کی وارداتیں شروع ہو گئی ہیں، لہٰذا اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو خدا کے لیے موبائل کو اپنی جیب میں رکھیں۔ موبائل آپ سے دوران ٹریفک، دوران ڈرائیونگ بائک سے چھینا جا سکتا ہے، موبائل کی تو اتنی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب کوئی اس طرح کا بے حس شخص، کوئی اس طرح کا اذیت ناک شخص، کوئی سفاک شخص وہ آپ کے تعاقب میں نکلے، آپ سے موبائل چھیننے کی کوشش کرے اور آپ اپنی جان گوا بیٹھیں۔ ناظرین، ایک اور طریقہ جو برتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ گاڑی میں ہیں، آپ نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا ہے، تو ایک طرف سے ایک لڑکا آئے گا، کوئی شخص آئے گا، وہ آپ کا ڈور ناک کرے گا۔
जो ही आप तवज्जो उस तरफ करेंगे, हो सकता है आपका शीशा खुला हो तो आंख झपकने की कैफियत में आपका मोबाइल गायब हो जाएगा। तो लिहाजा ये मोबाइल आपके लिए अब जान का खतरा बन चुका है। मेरी आप सबसे इस्तदा है कि मोबाइल को दौराने ड्राइविंग बिल्कुल यूज ना करें। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जब आप दौराने ड्राइविंग मोबाइल पर खास तौर पर मैसेजिंग करते हैं तो 40% हादसात की तवक्कुआत या खदशात या इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ना सिर्फ इटसेल्फ हादसात के हवाले से मोबाइल खतरनाक हो चुका है, बल्कि शफाक तरीन लोग वो भी आपके लिए खतरा बन चुके हैं। और अपने अजीजों तक, अपने प्यारों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए और उन्हें जरूर बताइए कि अपने मोबाइल की वजह से ये छोटा सा चस्का है हमें कि हम दौरान ड्राइविंग मोबाइल यूज करेंगे, लेकिन ये अब आपकी जान के लिए खतरा और हाई रिस्क बन चुका है। तो इससे मुतनब्बे रहें, दूसरों को मुतनब्बे करें। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की, हमारे प्यारों की वो जानें महफूज रखे, उनके माल महफूज रखे, घरों में भी महफूज रखे, सड़कों पर भी महफूज रखे। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक वार्निंग है हमारे लिए। तो हमें ना सिर्फ ये कि अल्लाह से दुआ करनी है सफ़र पे जाते हुए, सफ़र की दुआएं पढ़नी है, बल्कि हमें ये एहतियात भी करनी है। क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल है और आप उसको सड़क पर लहराते हुए, फ़ोन करते हुए, फ़ोन सुनते हुए जा रहे हैं, तो इसका साफ मतलब यह है कि आप कुछ लोगों को दावत दे रहे हैं कि वो आपसे मोबाइल छीनें और इस दौरान आपकी जान के लिए ख़तरा भी बन जाए।